جو آپ کی ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ فرنچائز تک جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے، آپ کے پریمیئر فاسٹ بالر نے بھی عزت بچانے کے لیے آخری لمحات کے اوپر جو ہے اپنا نام واپس لے لیا جب پتہ چل گیا کوئی گھاس ڈال ہی رہا. وہاں پر آغا جی بھی نہیں لیا، انہوں نے گھاس نہیں ڈالی کسی نے. آپ کے بڑے بڑے کے نام جو ہے، شاداب خان جو ایک اور دماد ہیں، وہ بھی وہاں پر کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا اور وہ بھی نہیں بکے، انسولڈ میں چلے گئے. اور یہ جب یہ پلیئرز جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں نا ان کی عزت نہیں ہوتی تو ملک کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، جب ان کی عزت ہو رہی تو پھر ملک کی عزت ہو رہی ہوتی. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ابرار احمد کو ایک انڈین مالک جو ہے اس نے خریدا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھونچال آ گیا ہے اور سارے آگ بگولا ہو گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ صفِ ماتم بچ گیا ہے. اور وہ خاتون جو ہے وہ زد میں آ گئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، وکرات گپتا جی، وہ بھی وہاں پر جو آ کر بولے ہیں. بڑے بڑے انڈین جو ہیں ان کی چیخیں نکلی ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی کو کیوں خریدا گیا. ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اس کو باقاعدہ آپ کو پتا ہے یہ 100 جو ہے اس کے اوپر بات فروری کے اندر شروع ہو گئی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو نہ خریدا جائے. پریشر بھی تھا، یہ بھی ایک خبر تھی، لیکن وہاں پر جو ہے وہ یہ خط لکھا تھا باقاعدہ کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کسی کو بلا امتیاز جو ہے وہ کھلاڑیوں کو خریدا جائے گا. پھر ابرار احمد کا کوڑا نکلا ہے اور وہ کتنے مہنگے بکے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی عثمان طارق، آپ کی جو پرفارمنس، آپ کی جو محنت ہوتی ہے اس کا پھل آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نہیں پرفارم کرتے تو پھر آپ ملک کے لیے بھی جو بوجھ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی ذات کے اوپر بھی آپ بوجھ ہوتے ہیں، گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ ہوتے ہیں. آج کل ہمارے جو شہنشاہ افریدی ہیں، اس طرح کے جو کھلاڑی ہیں، وہ اپنی ذات کے اوپر بھی بوجھ ہیں اور پاکستان کے اوپر تو بوجھ ہیں ہی. اور جو بنگلہ دیش کے اوپر وہاں پہ پرفارم کیا پہلے میچ کے بعد یہ ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ T20 جو لیگ کے بعد جو 100 لیگ ہے، اس کے اندر پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ 100 بالز کا یہ میچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر 100 کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. تو 100 لیگز کے اندر جو ہے وہ پاکستانی کھلاڑیوں کی نیلامی جو تھی وہ شامل ہے. یہاں پر جو موجودہ ٹیمیں تھیں 8 ٹیمیں جنہوں نے ان کھلاڑیوں کو خریدا ہے، تو اس میں ایک ٹیم جو تھی وہ سن رائزرز جو لیڈز ہے، اس نے پاکستان کے اسپنر مسٹری اسپنر کو جو ہے وہ خریدا ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کرکٹ کے نامور جو اسپنر ڈیرن ویٹوری جو ہیں وہ اس کی کوچنگ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو اہمیت دی اور ان کو مہنگا خریدا. پاکستان کی طرف سے بکنے والے سب سے مہنگے یہ کھلاڑی ہیں، وہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹویٹس آئے ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو خاتون کون ہے، اور یہ سن رائزرز حیدرآباد جو IPL کی ٹیم ہے اس میں بھی اس کے شیئرز ہیں، وہاں پر بھی اس کے معاملات کے اندر بھی یہ اپنا کام کرتی ہے یہ جو خاتون ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں گے اس کے علاوہ اس انتخاب کے اندر کتنا بڑا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کو دبا لیجیے. یہاں پر آپ کو بہت سی انسائٹ سٹوریز بھی ملیں گی. ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے 13 کھلاڑی جو تھے رجسٹرڈ تھے، جن کے اندر جو ہے وہ 2 نامور کھلاڑی جو ہے ان کو پک کیا گیا. اس کے اندر شہنشاہ افریدی بھی نہیں بکے، سلمان علی آغا بھی نہیں بکے، سائم ایوب بھی نہیں بکے، یہاں پر حارث روف بھی نہیں بکے. یہاں پر شہنشاہ افریدی کو عزت بچانے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہ آخری گھنٹہ پہلے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا. یہ آپ کی جو ہے 100 کی پرفارمنس تھی، جس کے اندر پاکستان کے 2 کھلاڑی جو ہیں انہوں نے ملک کا نام بھی روشن کیا اور خود سے پیسے بھی کمائے ہیں. ان میں ایک عثمان طارق جو ہیں وہ بھی بک گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ابرار احمد جو ہے وہ بھی بک گئے ہیں. ان کی قیمت آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہاں پر 13 پاکستانی کھلاڑی نے خود کو رجسٹرڈ کیا تھا، اور جس کے بعد شہنشاہ افریدی نے آخری لمحات کے اوپر جو خود کو واپس لے لیا تھا. اور ان میں صرف 2 کھلاڑی جو ہے وہ ابرار احمد اور عثمان طارق فرنچائز کی توجہ کا مرکز بنے، جبکہ حارث روف، شاداب خان، سائم ایوب، آغا جی اور تمام جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے، نکال دیا گیا، جاؤ تسی کسے کام دے نہیں آئے. عثمان طارق کو جو خریدا ہے پہلے بتاتا چلوں کہ وہ برمنگھم فینکس نے خریدا ہے، جو ان کی قیمت لگی ہے وہ 1,40,000 پاؤنڈز یعنی برطانوی پاؤنڈز کی عوض جو ہے ان کو خریدا گیا ہے. اور وہ پاکستان کی رقم کے اندر جو ہے وہ کروڑوں میں بنتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ اس کی فرنچائز کسی IPL ٹیم سے منسلک نہیں ہے، یہ بتاتا چلوں. صرف جو ابرار احمد والی ہے وہ IPL سے منسلک ہے اور باقی کوئی بھی نہیں.
اور ابرار احمد کی بیس پرائز جو تھی وہ $75,000 مقرر کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سن رائزرز اور راکس نے بولی لگائی، جس کے بعد جو ہے وہ ہیڈ کوچ ڈینیل وٹوری جو ہے انہوں نے اس کے اوپر لگا کر اس کو جو ہے وہ آخر پہ انہوں نے کہا جی ہماری پریورٹی یہی تھی، پھر ان کو £1,90,000 کے اندر جو ہے وہ خریدا گیا، اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کی ایک جسے کہتے ہیں بہت چرچے ہیں ابرار احمد کو لے کر، انتخاب پر سن رائزرز حیدرآباد کی مالکہ کاویہ مارن کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے اوپر سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ سپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ برمنگھم فینکس کی جانب سے عثمان طارق کو خریدنے کے بعد ابرار احمد کو سن رائزرز لیڈز نے خرید لیا، اب یہ دی ہنڈرڈز لیگ میں انڈین فرنچائز ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ انڈین ملکیت والی فرنچائزز نے پاکستانی کھلاڑی ابرار احمد کو سائن کیا، جنہوں نے کھلے عام میڈیا کا مذاق اڑایا ہے۔ آگے چل کر کمل شرما نامی انڈین صارف نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سن رائزرز حیدرآباد کو ملک سے زیادہ پیسے اور کھلاڑیوں کی براہ راست جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے، پرواہ ہے، انڈین عوام کو اس فرنچائز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وپن تیواری نامی صارف نے لکھا ہے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو مستفیض الرحمان کو سائن کرنے پر شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا، حالانکہ مستفیض الرحمان سے انڈین فینس کو کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن ابرار احمد کو سائن کرنا، جنہوں نے کئی مواقع پر انڈین کے مذاق اڑایا، پر لوگوں کا غصہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد کیارا نامی صارف نے لکھا ہے کہ ہر کوئی کاویہ مارن کو ٹرول کر رہا ہے، لیکن یہ کرکٹ کی جیت ہے، بی سی سی آئی کو دوسرے ممالک کی لیگز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک شہریار چیمہ نے انہوں نے لکھا ہے کہ ابرار کا انتخاب زبردست ہے، وہ بہت اچھے بالر ہیں، سن رائزرز لیڈز کے پاس اب سکواڈ میں ایک بہت اچھا پر اسٹار بالر ہے۔ اور عدنان نامی صارف نے لکھا کہ بات کھلاڑی کے معیار کی ہے، اور ابرار اور عثمان طارق جو ہے دونوں بہترین ہیں۔ اور فرید خان نامی صارف نے لکھا ہے، بڑا مشہور صارف ہے یہ، کرکٹ کے اوپر مختلف ٹاپکس کے اوپر یہ بات کرتا ہے، کاویہ مارن جنوبی انڈیا سے اور چنئی سے ہیں، جنوبی انڈیا کے لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور بتاتا چلیں کاویہ مارن کے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں کہ کاویہ مارن جو انڈیا کے بڑے کاروباری گروپ سن گروپ کے مالک ہیں، کے مالک اور چیئرمین کلانیتھی مارن کی صاحبزادی ہیں۔ یہ انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کاویہ مارن سن 1992 میں چنئی میں پیدا ہوئی۔ سن گروپ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ گروپ قدرتی وسائل، الیکٹرانکس، ایسٹ مینجمنٹ اور گرین انفراسٹرکچر جیسے منصوبوں پر کام کرتا ہے۔ گروپ کے انڈیا، افریقہ، مشرق وسطیٰ، جاپان اور چین میں بھی دفاتر ہیں۔ کاویہ مارن انڈین پریمیئر لیگ کی فرنچائز سن رائزرز حیدرآباد کے شریک مالک اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں، اور سن 2018 سے فرنچائز کے معاملات دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہے جی دی 100 کی اب تک کی سٹوری، اور جس کے اندر جو آپ کو بتایا کہ 100 گیندوں کی یہ ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا کہ 100 لیگ ہے کیا۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ناظرین آپ کے نزدیک جو ابرار احمد کی چوائس ہے وہ بہترین ہے، یا پھر پاکستان کے باقی کھلاڑی جو تھے وہ بھی اس قابل تھے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے